بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حاکم نے کہا وہ جوان ہو یا بوڑھی، نیلما ہو یا فرزانہ، آپ اپنی غیر ذمہ داریوں کے سلسلے میں صفائی پیش کریں۔ وہ بولا ٹیلی پیتھی کی دنیا ایسی ہے جہاں ہر ایک کے ساتھ ہار جیت کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ میں ابھی ہار رہا ہوں تو کل جیت کر دکھاؤں گا۔ آپ نے دوستی کی ہے، مجھ پر اعتماد کیا ہے، میں آپ کا اعتماد بحال کروں گا۔ ایک افسر نے کہا اب سے پہلے ہمارے سینکڑوں ٹیلی پیتھی جاننے والے کبھی باغی ہو کر اور کبھی دشمنوں کے ہتھے چڑھ کر ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے، پھر وہ کبھی واپس نہیں آئے۔ تم نے ہمارے 30 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو ہڑپ کر لیا، انہیں اپنا معمول اور تابعدار بنا کر ہم سے چھین لیا اور ہم سے جھوٹ کہہ رہے ہو کہ کسی نیلما نے تمہیں لوٹ لیا ہے۔ آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، مجھے الزام دے رہے ہیں۔ ایک افسر نے کہا پچھلے اجلاس میں پارس نے کہا تھا کہ تم ہمارے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو اپنا غلام بنا رہے ہو۔ تم نے کہا تھا پارس تمہارا دشمن ہے، جھوٹ کہہ رہا ہے۔ آج اس دشمن پارس کی باتیں سچ ثابت ہو چکی ہیں۔ میں نے آپ لوگوں کو اعتماد کو دھوکہ نہیں دیا ہے۔ اگر آپ حضرات میری باتوں کا یقین کریں گے تو ہماری دوستی قائم رہے گی، ورنہ میں ابھی یہاں سے چلا جاؤں گا۔ ایک اعلیٰ افسر نے کہا تم نے ہمیں بہت زبردست نقصان پہنچایا ہے، تم اس نقصان کی تلافی کر کے پھر سے ہمارا اعتماد حاصل کر سکتے ہو۔ میں تلافی کروں گا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس اعلیٰ افسر نے کہا نادیدہ بنانے والی گولیوں اور کیپسولوں کو نکارہ بنانے والی دوا اور ٹیلی پیتھی کا علم مٹانے والی دوا کے فارمولے کی ایک کاپی ہمیں دے دو۔ اس طرح تمہاری دوستی بھی ثابت ہوگی اور ہم اپنا نقصان بھی بھول جائیں گے۔ وہ تھوڑی دیر تک سوچتا رہا، پھر بولا فارمولوں کے سلسلے میں مجھے سوچنے سمجھنے کا موقع دے، میں کل جواب دوں گا۔ پارس نے اسرائیلی حکام سے سوچنے سمجھنے کی مہلت نہیں مانگی تھی۔ وہ قابل اعتماد دوست کی طرح وہ فارمولے ان کے حوالے کر چکا ہے۔ آپ لوگوں نے صرف سنا ہے، دیکھا نہیں ہے کہ اس مکار نے اسرائیلی حکام کو صحیح فارمولے دیے ہیں یا ان میں کوئی تبدیلی کی ہے۔ جب وہاں کے ڈاکٹر ان فارمولوں کے مطابق دعائیں تیار کریں گے تب پتہ چلے گا کہ اس چال باز نے ان یہودیوں کو کیسے سبز باغ دکھائے ہیں۔ ایک حاکم نے کہا پارس ان یہودیوں سے مکاری کر سکتا ہے، تم تو مکار نہیں ہو، دوست ہو تو ابھی وہ فارمولے ہمیں دو۔ آپ لوگ مجھے سمجھنے کی کوشش کریں، میں نہیں چاہتا کہ یہ دوائیں ہر ملک میں تیار ہوں۔ میں آپ لوگوں کو دوائیں تیار کر کے دے سکتا ہوں، فارمولے نہیں دے سکتا۔ مسٹر پورس بڑے افسوس کی بات ہے، جب سے ہماری دوستی ہوئی ہے تم نے ایک ذرہ برابر ہمیں فائدہ نہیں پہنچایا، اس کے برعکس ہمیں ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ دوسرے نے کہا اور تلافی کے لیے کہا جا رہا ہے تو تم فارمولے دینے کی نہیں صرف دعائیں دینے کی بات کر رہے ہو، جیسے ہم بچوں کو ٹافیاں دے کر بہلا رہے ہو۔ اسی وقت کانفرنس روم کا دروازہ کھلا، نیلما سینہ تان کر چلتی ہوئی آئی، سب نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ایک حاکم نے پوچھا شیتارا تم بغیر اجازت اس کانفرنس روم میں کیسے آ گئیں؟ وہ ایک اونچی جگہ کرسی پر بیٹھ کر بولی تمہارا کوئی بھی مسلح پہرے دار یوگا کا ماہر نہیں تھا، میں ان کے دماغوں میں گھستی چلی آئی ہوں۔ ویسے تم لوگوں کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں دیوی کہلانے والی شیتارا نہیں ہوں، اس کی ایک ہم شکل ہوں اور میرا نام نیلما ہے۔ ایک افسر نے کہا نیلما ایک معمر خاتون ہے، سوامی تلک رام بھاٹیا کی دادی ماں ہے۔ تم شیتارا ہو، ہم نے تمہیں کئی بار دیکھا ہے، تم خود کو نیلما کیوں کہہ رہی ہو؟ وہ بولی میں سوامی تلک رام بھاٹیا کی ایک عزیزہ ہوں، شیتارا کی ہم شکل ہوں اور دادی ماں کی ہم نام نیلما ہوں۔ کیا سوامی جی اور دادی ماں تمہاری باتوں کی تصدیق کریں گے؟ سوامی جی تصدیق کریں گے، دادی ماں نہیں کریں گی کیونکہ وہ مر چکی ہیں۔ نیلما نے اپنے پوتے کو خیال خوانی کے ذریعے بلایا، اس نے آ کر ایک افسر کی زبان سے کہا میں سوامی تلک رام بھاٹیا آپ حضرات سے مخاطب ہوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں ایران میں بہت مصروف ہوں، وہاں فوراً واپس جانا ضروری نہیں ہے۔ میں صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ یہ میری عزیزہ شیتارا کی ہم شکل ہے، لیکن شیتارا نہیں ہے، میری دادی ماں کا دیہانت ہو چکا ہے۔ دادی ماں نے ہی میری اس عزیزہ کا نام نیلما رکھا تھا، اس کا کوئی دوسرا نام نہیں ہے، یہ واقعی نیلما ہے۔ اب آپ اجازت دیں، میں آپ ہی کے معاملات میں مصروف ہوں اس لیے جا رہا ہوں۔ اس کے جانے کے بعد نیلما نے کہا آپ حضرات کو سوامی جی کی باتوں کا یقین آیا ہو تو پھر پورے یقین کے ساتھ مجھے نیلما کے نام سے مخاطب کریں۔ پورس نے پوچھا تمہیں مجھ سے کیا دشمنی ہے؟ کوئی دشمنی نہیں ہے، تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے زیادہ سے زیادہ طاقت حاصل کر کے دوسروں سے برتر رہنا چاہتے ہیں۔ میں نے بھی تمہارے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو تم سے چھین کر برتری حاصل کی ہے اور ان تمام اکابرین پر ثابت کر رہی
رہی ہوں کہ تم سے زیادہ میں قابل ہوں اور ٹیلی پیتھی کے شعبے کی سربراہ بننے کی مستحق ہوں۔ پورس نے کہا تمہاری باتوں سے تمام اکابرین کی یہ غلط فہمی دور ہو گئی ہوگی کہ میں نے ان تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو غلام بنایا ہے۔ میں کہہ چکی ہوں کہ تمہاری دشمن نہیں ہوں، یہ صفائی پیش کرنے آئی ہوں کہ تم نے ان کے اعتماد کو دھوکہ نہیں دیا ہے اور آئندہ تم ان کے بہت کام آ سکتے ہو۔ تمہارا بہت بہت شکریہ۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ مجھ سے ٹیلی پیتھی کا شعبہ چھین کر میری حمایت میں کیوں بول رہی ہو؟ اس لیے کہ تم میرے دھرم سے تعلق رکھتے ہو، ہم ہندو ہیں، امریکہ کے ساتھ رہ کر اپنے بھارت دیش کو ایشیا میں سپر پاور بنا سکتے ہیں۔ میں نے ابتدا میں امریکی اکابرین سے یہی کہا تھا کہ میں ایشیا میں بھارت دیش کو سپر پاور بنانا چاہتا ہوں، لیکن نیلما تم ہندو ہو کر ہندو کا گلا کاٹ چکی ہو، مجھ سے ٹیلی پیتھی کے شعبے کی قوت چھین چکی ہو، میری بے خبری میں میرے خلاف اقدامات کر کے مجھے ان اکابرین کی نظروں میں کمتر بنا چکی ہو۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ ہندو کا گلا کاٹ کر ہندوستان کو سپر پاور کیسے بناؤ گی؟ وہ ہنس کر بولی تم مجھ جیسی ایک لڑکی سے مات کھا کر مایوس ہو گئے ہو، میں تم سے بعد میں گفتگو کروں گی، میں آئندہ تم سے گفتگو نہیں کروں گا، تم نے میرے ساتھ جو کیا اس کا منہ توڑ جواب دوں گا۔ پورس جس افسر کی زبان سے بول رہا تھا، اس افسر نے نیلما کے قریب آ کر ریوالور نکال کر پوچھا کیا تمہیں یہ اندیشہ نہیں تھا کہ جسمانی طور پر یہاں آؤ گی تو کوئی تمہیں گولی مار سکتا ہے؟ میں موت سے نہیں ڈرتی، تم مجھے مارنا چاہو گے تو میں خوشی سے مر جاؤں گی۔ پورس نے افسر کی زبان سے کہا میں تمہیں جان سے نہیں ماروں گا، صرف تمہیں زخمی کروں گا، پھر تم پر تنویمی عمل کر کے تمہیں اپنی کنیز بنا لوں گا۔ یہ کہتے اس افسر نے ریوالور کے دستے سے نیلما کے سر پر ایک ضرب لگائی، وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر کراہتے ہوئے اسی پر سے جھک کر فرش پر گر پڑی، چاروں شانے چت ہو گئی۔ پورس کا خیال تھا اس کے زخمی ہوتے اس کے دماغ میں گھس کر اس کے چور خیالات پڑ سکے گا، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ اس کے اندر پہنچتے ہی پتا چلا کہ دماغ مردہ ہو چکا ہے، وہ مر چکی ہے۔ آرمی کے ایک ٹیلی پیتھی جاننے والے نے بھی کہا یہ تو مر چکی ہے۔ آرمی کے ایک ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کیا، پھر اس نے بھی نیلما کی موت کی تصدیق کر دی۔ تمام اکابرین نے اس کی موت پر افسوس کا اظہار کیا اور پورس سے ناراضگی ظاہر کی کہ اسے ایک افسر کو اعلی کار بنا کر لڑکی پر جان لیوا حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پورس نے کہا میں اس کی جان لینا نہیں چاہتا تھا، اسے زخمی کر کے اسے اپنی کنیز بنانا چاہتا تھا۔ تعجب ہے یہ ایسی نازک تھی کہ سر پر ہلکی سی ضرب لگاتے ہی مر گئی۔ آرمی کے ٹیلی پیتھی جاننے والے نے سوامی کو اطلاع دی کہ اس کی عزیزہ نیلما مر گئی ہے۔ اسے پورا یقین تھا کہ اس کی دادی ماں نہیں مرے گی۔ اس نے اجلاس میں آ کر کہا پورس نے اسے مار ڈالا، میں اس سے بعد میں نمٹ لوں گا، فی الحال آپ حضرات سے گزارش ہے کہ نیلما کی لاش کو آشرم میں پہنچا دیں۔ اس کی فرمائش کے مطابق نیلما کے مردہ جسم کو اٹھا کر باہر لا کر اسے ایک گاڑی میں رکھا گیا۔ دو مسلح گارڈ سے کہا گیا کہ اسے آشرم میں پہنچا دیا جائے۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کی، اسے آشرم میں پہنچا دیا۔ وہاں بھکتی اور دھیان گیان میں مصروف رہنے والے اسے ایک اسٹریچر پر لٹا کر اس کے کمرے میں لے آئے، اس کے بستر پر اسے لٹا دیا، پھر ان سب نے کمرے سے باہر آ کر دروازے کو بند کر دیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی نیلما نے ایک گہری سانس لی، آنکھیں کھول کر اپنے کمرے کو دیکھا، پھر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سونیا ایران سے جا چکی تھی اور اپنی بیٹی آلا بی بی کے پاس ادارے میں پہنچ گئی تھی۔ ایرانی حکام کو یہ معلوم ہوا تھا کہ جس آغا تابش علی پر اعتماد کرتے تھے اور مالیاتی امور کے سلسلے میں اسے رازدار بنائے رکھتے تھے، وہ ایک امریکی ایجنٹ سوامی تلک رام بھاٹیا کے زیر اثر تھا اور مالیاتی شعبے کے اہم راز سوامی کے ذریعے امریکہ پہنچاتا تھا۔ آغا تابش علی کی حقیقت معلوم ہونے کے بعد ایرانی حکام تشویش میں مبتلا ہو گئے تھے۔ آئندہ بھی سوامی جیسے امریکی ایجنٹ ایسی حرکتیں کر سکتے تھے۔ حکومت ایران کے اہم شعبوں کے بڑے عہدیداروں کو ٹریپ کر کے ان سے اہم ملکی راز معلوم کر سکتے تھے۔ ملک کے اندر آنے والے دشمنوں کو بھگایا جا رہا تھا، دماغوں کے اندر آنے والوں کو وہ محسوس نہیں کر سکتے تھے۔ جب تک یہ معلوم نہ ہوتا کہ کوئی دماغ میں آیا ہے، تب تک پتہ ہی نہ چلتا کہ کسی دشمن کو پکڑنا ہے اور بھگانا ہے۔ میں نے وہاں کے اعلیٰ عہدیداروں سے اس مسئلے پر گفتگو کی، وہ سب پریشان تھے۔ ٹیلی پیتھی ایسی بلا بن گئی تھی جو ان کے دماغوں میں گھس کر ملک کے اہم راز چرا کر لے جاتی تھی۔ ٹیلی پیتھی جاننے والے امریکی ایجنٹوں سے نجات کا ایک ہی راستہ تھا۔ میں نے بابا صاحب کے ادارے کے کئی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو ہدایت دی کہ وہ حکومت ایران کے تمام اہم شعبوں کے تمام اہم عہدیداروں کے دماغوں میں جائیں اور تنویمی عمل کے ذریعے ان کے دماغوں کو لاک کر دیں، دشمنوں کی آمد و رفت کا راستہ ہی بند کر دیں۔ وہ سب میری ہدایت پر عمل کرنے لگے۔
ایران کی سب سے بڑی دولت تیل ہے، تیل کے ذریعے بے حساب زر مبادلہ حاصل کیا جاتا ہے۔ امریکہ نے اپنے تفیلی ملکوں کو سختی سے منع کر دیا کہ وہ ایران سے تیل نہ خریدیں۔ دوسرے بڑے ممالک بھی وہ ایسے سیاسی داؤ پیچ استعمال کر رہا تھا جن کے نتیجے میں ملک کے باہر تیل کی کھپت محدود ہو رہی تھی اور دوسری بیرونی تجارت پر بھی منفی اثر پڑ رہا تھا۔ میں نے ایران کے ایک ایسے اعلیٰ عہدیدار کی حفاظت پر توجہ دی جس کا تعلق پیٹرولیم کے شعبے سے تھا۔ میں نے اس کے دماغ کو لاک نہیں کیا، یہ چاہتا تھا کہ دشمن اس کے اندر آئے تو معلوم ہو کہ وہ دشمن کون ہے اور اپنے امریکی آقاؤں سے کس طرح رابطہ رکھتا ہے، پھر یہ کہ میں اس کے ذریعے دوسرے دشمن ایجنٹوں تک بھی پہنچ سکتا تھا۔ جب تمام راستے بند کر دیے جائیں اور صرف ایک راستہ کھلا رکھا جائے تو دشمن کو اسی ایک راستے سے گزرنا پڑتا ہے۔ سوامی تلک رام بھاٹیا کئی ایرانی عہدیداروں کے دماغوں کے اندر جانے کی کوششیں کر چکا ہوگا، پھر ان کے دماغوں میں جانے کے لیے انہیں اعصابی کمزوری میں مبتلا کرنے کی کوششیں کی ہوں گی، لیکن وہاں کہ ہر عہدیدار کے دماغ میں ہمارے ادارے کا ایک ٹیلی پیتھی جاننے والا موجود رہتا تھا۔ اسے کہیں جگہ نہیں ملی، صرف اسی ایک عہدیدار کے دماغ میں اسے جگہ ملی۔ اسے یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ اتنے اہم عہدیدار کے دماغ کو لاک کیوں نہیں کیا گیا۔ میں نے اس کے دماغ میں یہ بات نقش کی کہ ہمارے ادارے کا ایک ٹیلی پیتھی جاننے والا آئے گا، پھر اس کے دماغ کو لاک کر دے گا۔ میری پلاننگ کے مطابق یہی ہوا۔ سوامی نے اس کے دماغ میں آ کر اس کے خیالات پڑھے، پتہ چلا کہ بابا صاحب کے ادارے کا ایک ٹیلی پیتھی جاننے والا آج رات آئے گا، پھر اس کے دماغ کو لاک کر دے گا۔ سوامی شام ہی سے اس عہدیدار کے دماغ میں بار بار آنے لگا۔ میں اسے رات کے 2 بجے تک دوڑاتا رہا، پھر بابا صاحب کے ادارے کا ایک ٹیلی پیتھی جاننے والا بن کر اس عہدیدار کے دماغ پر تنویمی عمل کرنے لگا۔ سوامی اس کے دماغ میں چھپا رہا۔ میں نے تنویمی عمل مکمل کر کے اسے ہدایت دی کہ وہ صبح تک تنویمی نیند سوتا رہے گا۔ اس کے بعد میں اس کے دماغ سے نکل آیا، پھر آدھے گھنٹے کے بعد جا کر دیکھا تو سوامی اس کے دماغ سے میرے تنویمی عمل کو مٹا کر اسے اپنا معمول اور تابعدار بنا رہا تھا۔ اسے حکم دے رہا تھا جس نے تم پر تنویمی عمل کیا تھا تم بظاہر اس کے ہی معمول رہو گے اور اس کی تابعداری کرو گے، لیکن جب میری آواز اور لب و لہجہ سنو گے تو تم اس عمل کے احکامات بھول کر صرف میرے احکامات کی تعمیل کرتے رہو گے۔ میں نے سوامی کو آزادی سے عمل کرنے دیا، پھر وہ اسے تنویمی نیند سلا کر چلا گیا۔ میں بھی اس کے دماغ سے نکل گیا۔ سوامی نے جو عمل کیا تھا اسے نہیں مٹایا، اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ جب بھی اس کے دماغ میں میرا راستہ رک جاتا میں سوامی کا لب و لہجہ اختیار کر کے اس کے اندر جا سکتا تھا۔ جب سے سونیا وہاں پہنچی تھی امریکی ایجنٹ ہمیشہ اپنے مذموم مقاصد میں ناکام ہوتے رہے تھے۔ اس نے بابا صاحب کے ادارے میں واپس جانے سے پہلے ایک آخری ایجنٹ سٹون ہارٹ کو مار ڈالا تھا۔ اب سونیا کی جگہ میں آ گیا تھا۔ یہاں میرا پہلا شکار سوامی تلک رام بھاٹیا تھا۔ وہ بھی جانتا تھا کہ میرے مقابلے پر آیا ہے، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ میں کہاں ہوں اور کس روپ میں ہوں۔ وہ مجھے تلاش کر رہا تھا۔ اس نے اپنی دانست میں جس عہدیدار کو اپنا معمول بنایا تھا اس کا نام امین افندی تھا۔ اس نے اسے حکم دیا تھا کہ تم یہ معلوم کرتے رہو گے کہ فرحاد تمہارے ملک کے کن عہدیداروں سے ملاقاتیں کرتا ہے اور ان سے کن اہم معاملات میں گفتگو کرتا ہے، اور اگر کبھی تم سے ملاقات کرنے آئے تو فوراً خیال خوانی کے ذریعے مجھے اپنے دماغ میں بلاؤ گے۔ چھپنے والے ایک دوسرے کو ڈھونڈ نکالنے کے لیے طرح طرح کی چالیں چلتے ہیں۔ چالیں ایسی ہوتی ہیں کہ دشمن نظر آ جائے لیکن وہ خود دشمن کی نظروں میں نہ آئے۔ سوامی بھی امین افندی کے ذریعے مجھے ڈھونڈ نکالنے کی کوششوں میں تھا۔ میں نے خیال خوانی کے ذریعے اسے مخاطب کیا۔ پہلے تو اس نے سانس روک لی، دوسری بار جب یہ معلوم ہوا کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں تو اس نے کہا، ہیلو مسٹر فرحاد، یہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ آپ نے میرے پاس آنے کی زحمت کی ہے۔ یقیناً کوئی ضروری بات کرنا چاہتے ہوں گے۔ ہاں، میں نے آپ کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کی ہیں۔ آپ اس عورت کے ایک عزیز ہیں جو شیریں کے دماغ میں ہمزاد بن کر آتی تھی۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے کس طرح اس عورت کی چھٹی کر دی ہے، آئندہ وہ کبھی شیریں کے پاس نہیں جا سکے گی۔ ہاں بھائی، آپ لوگ بڑے باکمال ہیں۔ ویسے آپ کی یہ خوش فہمی ختم کر دوں کہ آپ نے شیریں کو جس عورت سے نجات دلائی
گئی ہے، دراصل وہ میری دادی ماں تھی، اس کا دیہانت ہو چکا ہے۔ اگر وہ زندہ رہتی تو شیریں کو بابا صاحب کے ادارے سے باہر کھینچ لاتی۔ تمہاری دادی ماں کی موت نے تمہیں اس خوش فہمی میں مبتلا کر دیا ہے کہ وہ بابا صاحب کے ادارے کے قریب بھی جا سکتی تھی۔ بے شک جا سکتی تھی، آپ نہیں جانتے وہ آتما شکتی کی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ افسوس کہ وہ نہیں رہی، لیکن آپ جانتے ہوں گے کہ ہماری دنیا میں آتما شکتی کی انتہا کو پہنچنے والی اور بھی ہستیاں ہیں۔ آپ اپنی دادی ماں کی موت کا انہیں واسطہ دے کر پرارتھنا کریں کہ وہ شیریں کو اس ادارے سے نکال لائیں۔ آتما شکتی حاصل کرنے والی ہستیاں ایک دوسرے کے کام آتی ہیں، وہ ہستیاں بھی آپ کی دادی ماں کے ادھورے مشن کو ضرور پورا کریں گی۔ آپ مشورہ نہ دیں، میں ایسا کرنے والا ہوں۔ آپ کو ایران آنے سے پہلے ایسا کر لینا چاہیے تھا، کیونکہ اس ادھورے مشن کو پورا کرنے کے لیے یہاں سے واپس نہیں جا سکیں گے۔ پچھلے تمام سیکرٹ ایجنٹوں اور امریکی چمچوں کا انجام آپ کے سامنے ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، آپ کو میری جوان مردی کی داد دینا چاہیے۔ جہاں درجنوں کو موت کے گھاٹ اترتے دیکھا ہے، وہاں آپ کو موت کے گھاٹ اتارنے آیا ہوں۔ میری بھی اعلیٰ ظرفی دیکھیں گے۔ آپ کا آخری وقت آنے سے پہلے آپ کو سمجھا رہا ہوں، خطرے سے آگاہ کر رہا ہوں کہ آپ جس کمرے میں ہیں وہاں کوئی نادیدہ بن کر گیا تھا، پھر آپ کی آمد سے پہلے اس کمرے سے جا چکا ہے۔ وہ اپنے کمرے میں چاروں طرف دیکھتے ہوئے بولا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ مجھے جھوٹا سمجھنے سے پہلے اپنے کمرے کا اچھی طرح جائزہ لیں۔ کوئی چیز ادھر سے ادھر تو نہیں ہوئی ہے، شاید اس طرح معلوم ہو سکے کہ آنے والا کون تھا اور کیوں آیا تھا۔ اس نے سانس روک کر مجھے اپنی جگہ حاضر ہونے پر مجبور کیا۔ اب میں اس کے اندر رہ کر اسے نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن وہ شبے میں مبتلا ہو گیا تھا کہ گولی کے ذریعے کوئی دشمن نادیدہ بن کر آیا ہوگا۔ وہ کمرے کے ہر حصے میں جا کر ایک ایک چیز کو توجہ سے دیکھنے لگا۔ بستر کے ایک تکیے پر دوسرا آدھا تکیہ چڑھا ہوا تھا اور چادر پر ہلکی سی شکنیں تھیں۔ وہ سوچنے لگا، صبح میں کمرے سے گیا تھا تو کیا دونوں تکیے اسی طرح بے ترتیبی سے رکھے ہوئے تھے؟ کھلی ہوئی کھڑکی سے جو ہوا آ رہی ہے، اس سے چادر پر شکنیں پڑ گئی ہیں یا کوئی یہاں آ کر لیٹا ہوا تھا؟ سوامی کو یاد نہیں تھا کہ صبح بستر کس حالت میں تھا، اور اکثر لوگوں کو ایسی باتیں یاد نہیں رہتی، لیکن میری باتوں نے اسے وہمی بنا دیا تھا۔ وہ سوچنے پر مجبور ہو رہا تھا کہ کوئی آیا ہوگا تو کمرے میں کہیں بے ترتیبی ضرور پیدا ہوئی ہوگی۔ اس نے الماری کو کھول کر اس کے ہر حصے کو دیکھا۔ اس طرح الماری کا تمام سامان بے ترتیب ہو گیا۔ اس طرح میز پر اور آتش دان کے اوپری شیلف پر رکھی ہوئی تمام چیزیں بھی اپنی جگہ نہیں رہ سکیں۔ اس نے تھوڑی سی دیر میں کمرے کی ہر چیز کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا، پھر ایک کرسی پر بیٹھ کر ہانپنے لگا۔ وہ تھوڑی دیر تک یہ سوچتا رہا، یہ ممکن تھا اس کی عدم موجودگی میں کوئی نادیدہ دشمن آ سکتا تھا۔ پھر اس نے جھنجلا کر سوچا، جب فرہاد کو یہ معلوم ہے کہ کوئی نادیدہ دشمن میرے کمرے میں تھا تو فرہاد کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ میں کس مکان کے کس کمرے میں ہوں، ورنہ وہ کیسے جانتا کہ یہاں کوئی آیا تھا؟ اس نے خیال خوانی کی پرواز کی، پھر میرے اندر آ کر بولا، ابھی آپ نے کہا تھا میرے کمرے میں کوئی آ کر جا چکا ہے۔ ہاں، کیا اس کی آمد کے آثار مل گئے؟ میں پوچھتا ہوں، آپ کیسے جانتے ہیں کہ یہاں کوئی آیا تھا؟ اگر میں یہ جانتا کہ کوئی آیا تھا تو میں اس سے آپ کی رہائش گاہ کا پتہ پوچھ کر آپ کے پاس چلا آتا۔ آپ سے ملنے کو بڑا جی چاہتا ہے۔ یو شٹ اپ۔ میں بھی یہ کہہ کر تمہیں دھوکہ دے سکتا تھا کہ تمہارے کمرے میں کوئی آیا تھا۔ میں ایسا نادان نہیں ہوں کہ تمہاری طرح اپنے کمرے کو الٹ پلٹ کر رکھ دیتا۔ پتا ہے میں اس وقت تم سے کتنے فاصلے پر ہوں؟ میرے 25 اعلی کار اس وقت نادیدہ بن کر فلائنگ کیپسول کے ذریعے تیز رفتاری سے اڑتے پھر رہے ہیں اور ہر مکان میں جھانکتے پھر رہے ہیں۔ جس مکان کے کمرے کا سامان بے ترتیب نظر آئے گا اور وہاں صرف ایک شخص نظر آئے گا تو وہ سمجھ لیں گے وہی سوامی تلک رام ہے۔ پھر وہ میرے پاس آ کر مجھے تمہارے پاس پہنچا دیں گے۔ وہ فوراً ہی اچھل کر کھڑا ہو گیا، میرے دماغ میں رہ کر باتیں کرنا بھول گیا۔ اس نے کمرے کو دیکھ کر سوچا، فوراً ہی وہاں کا سامان ترتیب سے نہیں رکھ سکے گا۔ پتہ نہیں کس لمحے میں فرہاد کا کوئی نادیدہ اعلی کار یہاں پہنچ جائے اور اسے پہچان لے۔ یہ سوچتے ہی اس نے ایک چھوٹی سی اٹیچی میں اپنا ضروری سامان رکھا، پھر تیزی سے چلتا ہوا اس کمرے سے نکل گیا اور مکان سے باہر آ گیا۔ ایک ٹیکسی سامنے سے گزر رہی تھی، اسے رکوا کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر بولا، چلو۔ ٹیکسی ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا، آپ کہاں جائیں گے؟ وہ جھنجلا کر بولا، جہنم میں، تم گاڑی چلاتے رہو۔ ڈرائیور نے گاڑی روک کر کہا، میں نے جہنم میں جانے والا کوئی کام نہیں کیا ہے، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ وہ غصہ بھول کر عاجزی سے بولا، میں پریشان ہوں، پتہ نہیں پریشانی میں کیا کہہ گیا، پلیز گاڑی چلاؤ، میں کسی بڑے ہوٹل میں جاؤں گا۔ اس نے پھر گاڑی سٹارٹ کی اور اسے کسی ہوٹل کی طرف لے جانے لگا۔
میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ وہ جہاں بھی ہوگا کسی کمرے میں ہوگا، لہٰذا ایک کمرے کے حوالے سے اس پر ایک نفسیاتی حملہ کیا جو کامیاب رہا۔ بعد میں اس کی باتوں سے پتا چلا کہ وہ کچھ پریشان ہو گیا ہے، کسی نادیدہ شخص کی آمد و رفت کے آثار تلاش کرتا رہا ہے۔ یہ موٹی عقل سے بھی سوچا جا سکتا تھا کہ اس نے کمرے کی چیزوں کو ادھر ادھر ہٹا کر الماری اور میزوں کی درازیں کھول کر چیزوں کو الٹ پلٹ کر دیکھا ہوگا۔ اس اندازے کے مطابق میں نے دوسرا نفسیاتی حملہ کیا اور کہا کہ میرے نادیدہ اعلی کار فلائنگ کیپسول کے ذریعے ایک پریشان شخص کو ایک پریشان حال کمرے میں تلاش کرنے نکل چکے ہیں۔ وہ اس مکان سے نکل کر باہر آ گیا، ٹیکسی میں بیٹھ کر کسی ہوٹل کی طرف جانے لگا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ میں نے معلوم کرنے کے لیے اس کے اندر پہنچ کر کہا، ہیلو سوامی، میں ایک ضروری بات کہنا بھول گیا تھا۔ وہ غصے سے بولا، میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا، میرے دماغ سے نکل جاؤ۔ ٹھیک ہے۔ اس کی باتوں کے دوران میں ڈرائیور نے کہا، وہ سامنے ایک ہوٹل ہے، آپ وہاں جائیں گے؟ اس کے بعد ہی سوامی نے سانس روک لی۔ میں ڈرائیور کے دماغ میں پہنچ گیا، اس کے ذریعے عقب نما آئینے میں سوامی کو دیکھنے لگا۔ وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھا بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا۔ پھر اس نے چونک کر ڈرائیور کو دیکھا اور پوچھا، کیا ابھی تم نے مجھ سے کچھ کہا تھا؟ ڈرائیور نے کہا، جی ہاں، میں گاڑی روک کر یہی پوچھ رہا ہوں، کیا اس سامنے والے ہوٹل میں جانا پسند کریں گے؟ میں پوچھ رہا ہوں، کیا میرے سوچنے کے دوران بھی تم نے مجھ سے یہی سوال کیا تھا؟ ہاں کیا تھا۔